وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 62، درس نمبر 1563. آج کا موضوع کیا ہماری منزل غیر اللہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون. اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 62. وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. ہم کسی پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے. وَلَدَيْنَا كِتَابٌ، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، جو سچ بولتی ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ مومنون کی 62 نمبر آیت ہے، اور اس میں ایک بنیادی پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا رہتا ہے. سورہ بقرہ میں بھی آیت الکرسی کے بعد جو ہے لا یکلف اللہ، نہیں، سورہ بقرہ کی آخری اس میں ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور یہ ایک بنیادی چیز ہے جس سے ہم غافل ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اپنے دین میں غور و خوض نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. دین کو ہم نے مشکل سمجھ لیا ہے. دین مشکل تو نہیں ہے. مشکل دیکھیں اس لیے ہوتا ہے، ہمیں اس لیے مشکل لگتا ہے کہ ہماری منزل اللہ نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے عاشق بن جائیں، اللہ کو چاہنے لگیں، تو کیا کام مشکل ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور جنتی جو ہے، کوئی بھی، وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی جنتی جنت میں جب چلے جائے گا تو کوئی جنتی جنت سے واپس نہیں آنا چاہے گا الا شہید، جو اللہ کی راہ میں جان دی جس نے. وہ چاہے گا کہ میں دوبارہ جاؤں اور دوبارہ راہ اللہ میں قتل کیا جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی آرزو فرمائی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں.
اقتلو کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اس طریقے سے۔ تو دیکھیں مشکل کوئی کام نہیں ہے، اور یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق اس کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ وہ تو اللہ ہے، ہم ہم بھی کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک 10 سال کا لڑکا ہے، آپ بزنس مین ہیں اور لاہور جانا ہے، مردان میں آپ کا کاروبار ہے، لاہور جانا ہے خریداری کے لیے، کیا 10 سال کے بچہ آپ کی جگہ وہاں جا کے سودا سلف لا سکتا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے؟ کیا آپ اسے بھیج دیں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی اتنی طاقت نہیں ہے، وہ بھی بچہ ہے، ناسمجھ ہے۔ لیکن جب سمجھدار ہو جاتا ہے، آپ کا بازو بن جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو ٹریننگ کراتے ہیں، پہلے خود لے جاتے ہیں، پھر آپ بھجوا دیتے ہیں اکیلے بھی۔ مسئلہ جو ہے ٹیڑھا نہیں ہے، مسئلہ سیدھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ دیکھیں دین مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، دین آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر سہلۃ بیضا، دین آسان ہے، سہل ہے، روشن ہے، آسان ہے، یسر سہل، سہل وہ رفتار جو نیچے کی طرف ہو، ڈھلوان میں تو آپ خود بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، ڈھلوان زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے قدم خود بخود آپ بعض اوقات دوڑتے ہیں، مطلب راستہ ٹھیک ہے تو آپ دوڑتے ہیں، دوڑتے ہوئے نیچے جاتے ہیں، تو یہ سہل اس رفتار کو کہتے ہیں۔ بیضا روشن، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو دراصل دیکھیں مشکل اس وقت ہو جاتی ہے جب آپ ایک کام نہ کرنا چاہیں۔ دین کا تو مقصد ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، ہمیں دین کا مقصد معلوم نہیں ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ دین کا مقصد کیا ہے، دین کی اصل میں دعوت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کلمہ طیبہ کا دعوت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، کوئی بھی آپ کو اس کا سوال اپنی سمجھ سے صحیح نہیں دے گا۔ اگر کچھ بیان کرے گا بھی تو وہ کتابی باتیں ہوں گی۔ تو ہمارے پاس تو کسی سوال کا جواب نہیں ہے، یہ سب ہماری اندازے ہیں۔ اور بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم نے ترجمے سے قرآن پڑھ لو بس دین کو تم سمجھ جاؤ گے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ سمجھانے والا سمجھائے گا۔ قرآن اکیلے ترجمے سے پڑھ لینا یہ اگر کافی ہوتا تو کتاب پھر کافی ہوتی، نہیں، پھر رسول کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ وضاحت کریں اس کلام کی جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ساری ایک غلط فہمیوں کی بنا پہ کچھ باتیں ہماری سمجھ میں ہیں، دین کو ہم نے مشکل سمجھ لیا ہے۔ دیکھیں جس راستے کی منزل آپ کا مدعا نہ ہو، آپ اس راستے پر تو چلنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک مثال میں دے دیتا ہوں، چونٹیاں ہیں، چونٹیاں ہیں میٹھی، جہاں سے میٹھی خوشبو آ رہی ہے وہ وہیں پر لپکیں گی، ان کی قوت شامہ جو ہے وہ تیز ہوتی ہے۔ کوئی بھی چینی کا دانہ، یعنی جب موسم ایسا ہو، چونٹیوں وغیرہ کے موسم بھی ہوتے ہیں، تو چینی کا کوئی بھی میٹھی چیز رکھ دیں تو بس اور طرف نہیں جائیں گی، وہ میٹھے کی طرف جائیں گے۔ ہمیں دنیا میٹھی لگتی ہے اور دنیا کی طرف ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے شوق کا اندازہ دیکھ لیں، کیا نوٹوں کی یعنی گڈیاں جو ہیں، فریش گڈیاں بہت ساری، بڑے بڑے نوٹوں والی، زیادہ مالیت والی، آپ کو بری لگتی ہیں؟
کیا یہ سونے چاندی کے زیورات جڑاؤ اور ہیرے اور ڈائمنڈ کے جڑے ہوئے کیا یہ آپ کو برے لگتے ہیں؟ کیا یہ اچھے اچھے گھر یہ آپ کو برے لگتے ہیں؟ کیا یہ کمرشل پلاٹ، یہ زمینیں جس کے آپ اپنی عمارت کا اظہار کرتے ہیں، میرے پاس اتنے ایکڑ زمین ہے، میرے پاس اتنے ایکڑ زمین ہے، کیا یہ آپ کو برے لگتے ہیں؟ کیا یہ بچے آپ کے یہ آپ کو کیا محبوب نہیں ہے؟ کیا یہ عورتیں جو آپ بڑے ناز سے بیاہ کے لاتے ہیں اور وہ اپنی ادائیں دکھاتی رہتی ہیں، کیا وہ آپ کو بری لگتی ہے؟ نہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ اچھی نہیں لگتی تو ایک اللہ کی ملاقات ہے، اچھی نہیں لگتی تو وہ اللہ کی رضا ہے، اچھی نہیں لگتی تو وہ اللہ کی تیار کی ہوئی جنت ہے، اچھی نہیں لگتی تو وہ روز حشر میں اللہ کی ملاقات اور اس کا دیدار ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے جو کہ سارے میں نے نام لیے، جنت، اللہ کا دیدار، اللہ کی ملاقات اور اللہ کی رضا، ہمیں کیا، ہمارے دل میں کیا جذبہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کی ملاقات کا، روز حشر اس کے دیدار کا یا جنت جانے کا کیا جذبے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ ہماری ساری توجہ تو ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کی محبت میں ہمارا دل گم ہے، حب دنیا سے ہمارا دل جو ہے آباد ہے اور وہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو خطائیں ہمیں معمولی لگتی ہیں، گناہ جو ہے ہمیں معمولی لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کہہ رہا ہوں، کوئی خاتون برا نہ مانے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو حقوق زوجین عطا فرمائے ہیں اس میں یہ ہے کہ بیوی بلا کسی شرعی عذر کے شوہر سے منہ پھیر کے لیٹ جائے تو اللہ ساری رات وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہوتی ہے۔ تو کیا ہماری مسلمان نمازی پرہیزگار بیگمات کو اس کی کوئی فکر ہے؟ ویسے میں ایک نمونے کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، مرد و حضرات ایک ہی جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو ویسے ہی میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، مرد کو غصہ آ جائے، عورت پر بلا وجہ غصہ کرے، ہاتھ اٹھائے اس پر، کیا اس کی اجازت ہے؟ نہیں ہے اجازت، لیکن ہم کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں بیچاری بیویوں سے، اور بعض اوقات غصہ، بعض اوقات گالیاں، بعض اوقات مار پیٹ، قسم کے شوہر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں دین کا کوئی پاس نہیں ہے، دین کا کوئی احساس نہیں ہے، ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دین دراصل یہ آپ کے اخلاق ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو اب یہ اخلاق تو صرف زوجین تک محدود نہیں ہے، آپ کا رویہ والدین سے، اپنے بچوں سے، بیوی سے، شوہر سے، باہر آپ کا رویہ کیسا ہے، کس طریقے سے آپ اگر باس ہیں کہیں تو آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں اپنے جو آپ کے ماتحت ہیں، روب داب والا ہے کہ نہیں، غصے والا ہے کہ پیار والا ہے، یعنی یہ ساری باتیں ہیں نا۔ تو دیکھیں میں بس 100 باتوں کی ایک بات کہ ہم نے برائی کا راستہ چن لیا ہے۔ گزشتہ سبق میں جو میں نے موضوع دیا تھا آپ کو کہ کیا ہم نے زندگی گزارنے کے لیے برائی کا راستہ چن لیا ہے، تو اس کا جواب تو اس بات میں ہے۔ دیکھیں اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے، یہ میں نے گزشتہ نشست میں واضح طور پہ آپ کو کہا کہ اگر اللہ آپ کی نشست نہیں، وہ منزل نہیں ہے، تو آپ برائی کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ نیکی کر نہیں سکتے۔ نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب چیز کی قربانی کا پیمانہ بتایا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب چیز تم قربان نہ کر دو۔ محبوب چیز کیا ہے؟ میری خواہشات نفس، میری میں، مجھ کو بڑی ہوئی میں، اپنی میں پیاری ہے۔ بیوی ہونا تو نہیں چاہیے، ویسی میں کہہ رہا ہوں، کوئی مالدار شوہر ہے اور عہدے والا ہے، اور کیا بیوی اگر اسے تھپڑ مار دے تو کیا وہ برداشت کر لے گا؟ یعنی جس میں غرور بھی ہو، جس میں انا سے بھرا ہو، مثال کے تو یعنی یہ اخلاق کی تو کوئی بات نہیں ہے، نہ منہ پہ مارنے کا تو کوئی جواز بھی نہیں ہے، اور بیوی کو مارنے کا تو کوئی وہ بھی نہیں ہے، لیکن ویسی میں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی شخص راہ چلتے اگر آپ کو کوئی تھپڑ مار دے، گالی دے دے، تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ بس وہ آپ دیکھ لیں۔ یعنی ہمیں پیارا جو ہے اپنی، میں وہ آیت کی تشریح کر رہا ہوں نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک محبوب چیز تم قربان نہ کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی ذات کے بارے میں کسی نے اگر ان کو نقصان پہنچایا تو اس سے بدلہ نہیں لیا، الا یہ کہ دین کی بارے میں کوئی ایسی بات ہوئی تو پھر حضور نے لیا ہے بدلہ، اور وہ بڑے سخت ہے اس میں، ذات پہ نہیں لیا۔ ایک سامان تقسیم کر رہے تھے کہیں پر، کسی غزوے کی بات ہے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے حضور کی گلے میں جو چادر تھی اس کو پکڑ کے حضور سے کھینچا کہ دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا مجھے اس میں دو، تو نشان بھی پڑ گیا۔ تو حضور نے اس کو کچھ نہیں کہا، صحابہ بڑے تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، نہیں اس کو کچھ نہیں، بدلہ نہیں لیا، اس سے معاف کر دیا۔ اب حضور اور ان کی شان وہ الگ، لیکن ظاہری شان بھی تو تھی، وہ تو سپہ سالار تھے، اور ان سے جا کے وہ آج کوئی بدتمیزی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی سپاہی، کوئی فوجی اپنے بریگیڈیئر سے، وہ کیا ہو جائے گا؟ کورٹ مارشل ہو جائے گا اس کا۔ تو ویسے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دین مشکل لگتا ہے، دین مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کی 100 باتوں کی ایک بات، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آپ کا محبوب اگر اللہ نہیں ہے، مقصود اگر اللہ نہیں ہے، تو آپ برائی کے راستے پر ہیں، یہ بات تو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں۔ اور اس لیے میں آپ کی دل آزاری نہیں کر رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کو بطور مقصود حیات چن لیں، اللہ سے اپنا رابطہ بنائیں، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے راستے پر چلیں، تو یہ بات جو ہے یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اب دیکھیں، مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اس دعوت کو بڑا بھاری سمجھا، ناقابل عمل سمجھا، اور وہ سچا شخص جس نے 40 سال ان کے درمیان گزارے تھے اس کو جھٹلا دیا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے ہیہات لما توعدون، بہت دور کی بات ہے۔ ایعدکم انکم اذا متتم وکنتم ترابا وعظاما انا لفی خلق جدید ہیہات لما توعدون، یا تم سے یہ بات کر رہا ہے کہ ہم جب مر جائیں اور مٹی ہو جائیں اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بہت دور کی بات ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یقین نہیں کیا، پھر جو دعوت تھی، دعوت کیا تھی کہ لا الہ الا اللہ، وہ ان کے لیے بڑی بھاری لگی۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا سارے معبودوں کو اس نے مٹا کر ایک معبود بنا دیا؟
یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آج بھی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیگر معبودان باطل سے اس کو گرا دیں، ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں۔ دیکھیں صرف اقسام میں فرق ہے، ان کے ہمارا اور ان کا بنیادی نظریہ ایک ہے، مشرکین مکہ کا اور ہمارا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، ہمارا بھی یہی یعنی زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں اپنی مرضی سے گزاروں گا یا گزاروں گی۔ ٹھیک ہے، میں نمازیں بھی پڑھ لوں گی اور قرآن بھی پڑھوں گی اور روزے بھی رکھوں گی اور یہ بھی کروں گی یا کروں گا، جو بھی ہو، مرد عورت، لیکن زندگی میں نے اپنی مرضی سے اخلاق میں نے اپنے نہیں بدلنے۔ دین تو اخلاق کا نام ہے، دین تو اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی کرنے کا نام ہے۔ یہ میں مختصر بات کہہ رہا ہوں بلا خوف تردید۔ دین کیا ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی کر لیں، اور یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ کام، جس طرح مشرکین مکہ کو بڑا بھاری لگتا تھا، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، قرآن کی آیت ہے، مشرکین پر جس طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں یہ بڑا بھاری ہے، یعنی یہ کام ان پر بڑا بھاری ہے جس طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کو جب حق کی طرف بلائے تو یہ ان پر بڑا بھاری گزرتا ہے۔ بندگی ہم پر بہت بھاری ہے، اپنے آپ کو بدلنا، اپنی انا کو مد نظر نہ رکھ کے اللہ کی رضا کو لے لینا، یہ ہمیں بڑا بھاری لگتا ہے۔ مجھے معلوم ہے آج مطلب 35-40 سال ہونے والے ہیں میری دعوت کو، لیکن کوئی جماعت یعنی کسی کو بھی میں سمجھا نہیں سکا، ایک جماعت تو نہیں بنی۔ افراد ہوں گے تو وہ تو افراد ہیں، جماعت تو نہیں ہے۔ تو لوگ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کے بندے بن جائیں، ہم اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دیں۔ ہمارے درس کا گروپ ہے، اول تو لوگ سنتے نہیں ہیں اسے، 400-500 ہمارے گروپ میں تعداد ہے تقریباً اس وقت، لیکن جب درسوں کو دیکھیں وہ 500 میں سے پتہ نہیں کون سنتا ہے۔ 3 سال میں ایک درس جو ہے 3 مرتبہ سنا گیا، اور وہ گروپ میں شامل ہیں جناب، نوٹیفیکیشن آتے ہیں اس کو سکپ کرتے رہتے ہیں، نہیں ہم نے نہیں سننا، بس گروپ میں رہنا ہے۔ اور بہت سینکڑوں کی تعداد میں تو گروپ سے نکل بھی جاتے ہیں، پسند ہی نہیں آتی وہ بات، یہ ایک بوجھ لگتا ہے کہ یار یہ تو میری فون کی میموری بھر رہی ہے، ہٹاؤ اس کو، گروپ سے نکلو۔ اور مجھ سے لوگ کہتے ہیں بعض ایک کہ یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا 20 سال میرے ساتھ گزار دیے، پھر کہتے ہیں یار جس راستے پر چلنا نہیں ہے تو اس کے متعلق پوچھنا کیا۔ آپ عام طور پہ دیکھیں کہ میرے درسوں میں جو کمنٹس ہیں اس میں کوئی سوال نہیں ہوتا، درس کے متعلق نہیں ہوتا۔ لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، دنیا کے مسائل کے، کوئی وظیفہ دے دو، کوئی استخارہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اللہ کے متعلق کوئی بات نہیں پوچھتا۔ تو اصل میں یہ ایک پکا دھوکہ لگا ہے، ظاہر کا ایک پکا دھوکہ لگا ہوا ہے، اور پھر آخرت کے متعلق ہمارا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور عام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کے متعلق بات نہیں کرتا، تو وہ زیادہ تر تو بات جو نہ سمجھ ہیں وہ پھر دنیا کی بات کرتے ہیں، جو سمجھے ہوئے ہیں وہ پھر دنیا کا سوال نہیں کرتے۔ بہرحال جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی، یعنی دیکھیں لوح محفوظ میں تو سب کچھ محفوظ ہے، ہمارے اعمال جو ہیں اللہ کے علم میں ہیں۔ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کون کس وقت کیا عمل کرے گا، کیا سوچے گا، اپنی مرضی سے کیا رویہ اختیار کرے گا، یہ سب وہ محفوظ ہے۔ اللہ کا علم تو بڑا وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ کوئی ظلم نہیں ہوگا،
یعنی جس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے برائی کی اس کو بھی اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ یہ لوگ اس معاملے میں بے خبر ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں۔ وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ، وہ اپنے جو عمل کیے جا رہے ہیں وہ اپنے خیال سے کچھ کر رہے ہیں۔ دراصل دیکھیں یہ آیت جو ہے کہ بل قلوبہم فی غمرۃ، ان کے دل جو ہیں وہ اس معاملے سے بے خبر ہیں۔ اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں کہ ہم آج کا مسلمان، آپ اپنے متعلق اپنے آپ سے سوال کیجئے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا یہ ساری صورتحال جس میں ہم رہ رہے ہیں، کیا ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہے؟ اپنی حقیقت کا کیا آپ کو پتہ ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے اپنی حقیقت پر؟ جو ماحول آپ کو ملا ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے، کیا آپ کو پورا یقین ہے اس کا؟ کیا آپ کو خبر ہے؟ نو۔ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے اس کو کچھ پتہ نہیں، نہ اپنی حقیقت یہ جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، نہ اپنے مقصد حیات سے واقف ہے نہ واقف ہونا چاہتا ہے۔ کوئی اگر بتا بھی دے تو پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ کیا ہمارا رد عمل کیا ہے، رسپانس نہیں ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کو نہ ہم نے سمجھا ہے نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہماری اپنی ایک دھن ہے، بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، ایک دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ، غمرہ مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل اس سے بے ہوشی میں پڑے ہوئے، بل قلوبہم فی غمرۃ، بے ہوش ہیں۔ آج کا مسلمان، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ انسان بے جان ہے، پیدائشی طور پہ بے جان ہے، بے خبر ہے، بیمار ہے، تو اس کو اور اندھیرے میں ہے، اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے، اس کو شفا کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بارے میں مطلب اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہمیں آج کا میں مسلمان کی بات کروں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، کیوں ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے۔ ہمیں تو بس ایک ہوش ہے دنیا کا۔ آپ دیکھ لیں، خود اپنے بچوں کے بارے میں، بچوں کی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں آپ، اس کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فکر نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ آخرت کو بھلا کر جب دنیا کی یاد سے اپنے دل کو آباد کرتے ہیں، وہ سوچ تباہ کن ہے۔ خیر، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم